فلبي النداء تفز بالمرام، فلبي النداء تفز بالمرام، زكاتك تدفع عنك البلاء۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے تیسرے اہم ترین رکن فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں ان کو سیکھنا ہے۔ جامعہ بن نوریہ نے یہ قدم بھی اٹھایا کہ یہاں پر تقریباً 6000 فیکٹریاں ہیں اور ان 6000 فیکٹریوں میں تقریباً 5 سے 6 لاکھ ورکرز ہیں، تو یہ بھی ایک قدم اٹھایا ہے کہ ہمارے علماء ان فیکٹریوں میں جاتے ہیں اور جا کر ان فیکٹریوں میں جا کر دین سکھاتے ہیں۔ اور اسی طرح تاجروں کے حوالے سے جامعہ نے یہ قدم اٹھایا کہ اس طرح کی وقتاً فوقتاً ورکشاپس ہم رکھیں گے تاکہ جو تاجر اپنے کاروبار کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر وہ تجربہ کار ہوتے ہیں اور امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر ان کی مہارت ہوتی ہے، اسی طرح اپنے کاروبار کے حوالے سے ان کو اپنے مسئلے مسائل سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ جو ماڈرن اسٹڈیز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو ہمارے یہاں دسترخوان اور یہ سب چیزیں کھل گئی ہیں، اس نے ہمارے یہاں لوگوں کے اندر دوسروں کے کندھوں پہ بیٹھ کے کھانے کا بھی رواج پیدا کیا، جس کے لیے ہمارے یہاں اکنامکس کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، فری رائڈر۔ فقیر آ کر کہتا ہے مجھے ایزی پیسہ کر دو اگر پیسے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں بتاؤں کہ ہمارے پاس جو اعداد و شمار آتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ الید العلیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، دین بھی کہتا ہے ہمیں، ہمارا اخلاق بھی کہتا ہے، انسانی سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے۔ اور چلا آپ رہے ہیں زکوٰۃ کا نظام، تو اس کی تنخواہ کہاں سے دی جائے؟ کیا عاملین زکوٰۃ پر ہم قیاس کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے۔ ابھی تک کا ہمارا فتویٰ اس پر قیاس کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کلیکشن کرتے ہیں، جا کر لوگوں سے چندہ لیتے ہیں یا کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ہم ان کو چندے میں سے معاوضہ دے دیتے ہیں، تو اگر وہ زکوٰۃ ہے تو اس میں سے نہ دیں، باقی اگر وہ ایک عام صدقہ ہے تو اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ یکم رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ ایک قمری سال کے پورے ہونے پہ دی۔ اب جب آپ کے پاس مال آ گیا، اور مثال لے لیتے ہیں، ہم مثال لے کے چلتے ہیں کہ یکم شعبان ایک تاریخ ہے جس میں یکم شعبان کو آپ کے پاس مال آیا تھا، اور دوسرے سال یکم شعبان تک وہ آپ کے پاس مال اتنا باقی رہا جو نصاب زکوٰۃ تھا، تو اب آپ صاحب نصاب کہلائیں گے اور آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس میں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ درمیان کی کمی بیشی، بڑھ جانا، گھٹ جانا، آ جانا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں 4 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ سونا، چاندی، کرنسی، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ دائرے میں دے رہے ہیں، وہاں بتانا ضروری ہے تاکہ مصرف زکوٰۃ میں خرچ ہو سکے، کیونکہ وہ حضرات اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے ان مدارس کو دینا چاہیے جو اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے، اور اس کی ترتیب ان حضرات کے ہاں موجود ہے۔ یعنی انتہائی جو زکوٰۃ یا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے مال کم کبھی نہیں ہوتا، یقیناً کثرت ہی ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے۔ انہی کے اندر بھی جو ہے پوشیدہ ہے کہ زکوٰۃ کا معنی کثرت کا ہے اور پیوریفیکیشن کا ہے، کہ اس کی وجہ سے مال مطہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ فرضها